بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ زنا سے توبہ کرنا، زنا کی سزا کیا ہے؟ ایک نوجوان صحابی جس سے لوگ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں سے شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بک گئے اور جوانی کے طغیان کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگے۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسرے جانب آگئے، بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسے حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی۔ جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزر گئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے۔ آگے ایک مرد گدھے پر پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ بھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو
دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھا لو۔ وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، یا تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبے سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہوا، اس کی معافی دے دے۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر کر لیا ہوں تو آج اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ آپ کے مخلوق سے چھپا کر کر لیے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا ہے۔ الہی، میں اپنے عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجئے۔ اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہو، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میرے نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئی ہو، آپ کا رزق بھیجا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا، میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا، میں نے گناہ کی اعلان کیا لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا، میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر علم فرماتے رہے، بس اے اکرم میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیر ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیر ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت ضائع ہو جائے، ایسے سب گناہ میرے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، میں تیرے مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیری دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جا ملا ہو، ان کا ساتھ دیا ہو، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے باعث ذلت و شواری میں آ گیا ہوں، یا تیری رحمت ہی سے نا امید ہو گیا ہوں، یا اطاعت کی طرف آنے سے گزر کرتا رہا، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ کر نا امید پیدا کر لی ہو، اس سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی ہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کا کام آئے نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ، مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا، آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چراغ کر دیا، اپنے برق اخلاق کو مزین کیا اور نیک بنا رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں اور ڈرانے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا، الہی معاف فرما دے۔
اے اللہ، ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معصیت تیرے سوا کسی دوسرے کا پیروکار ہوں اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہوں۔ اے اللہ، گناہ تو بڑا ہے مگر نفس سے معلومی سمجھ جا اور اس کی کرتے ہوئے نہ ڈر۔ الہی، ان کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے میں گزر کر یہ کہہ دیا کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ بچانے کی توفیق دے دینا۔ اب میں بھی معافی چاہتا ہوں، ایسے سب گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی ہو اور خیانت اور مال کی زبان کی ہو اور نفس سے ان کی مذمت کر دیا اور اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی، یا کسی گناہ کے امداد دی، یا کسی بھی طریقے سے اس کو گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کے ساتھ دیا ہو۔ کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آئے، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، کسی قسم اس کی ایذا یا تکلیف پہنچائی ہو، یا کسی حلیے کے ذریعے اس کی ناحق ستایا ہوا ہے، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔